السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے دوبارہ سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران بار بار 13 جنوری کے فیصلے کا ذکر آیا۔ 13 جنوری کا وہ فیصلہ جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا۔ معزز چیف جسٹس نے کہا کہ اس فیصلے کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ بلے کا نشان اپلائی نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ بھی سنیں۔ آپ کیوں نہیں آپ نے مانگ لیا بیٹ؟ فورگیٹ دی پارٹی، بیٹ سمبل مانگ لیتے جو بھی لوگ کرنا چاہ رہے تھے الیکشن۔ وہ تو بیٹ اوپن ہو گیا تھا، اب تو وہ کسی کے پاس نہیں ہے نا، اوپن ہو گیا نا۔ جی، آپ نے سنا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ انڈیپینڈنٹلی آپ نے بلے کا نشان کیوں نہیں مانگا۔ اس کے اوپر فیصل صدیقی جو وکیل ہیں سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ سنیے۔ That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. اگر آپ Kindly read para. میرے خیال میں تو بالکل نہیں ہے۔ جی، وہاں پہ معزز وکیل نے کہا کہ یہ تو ایک طرح سے ہم جو عدالت کا فیصلہ تھا اس کی مخالفت میں جا رہے ہوں گے، اس کا کمپلیٹ جو ہم ایک طرح سے ڈس ریگارڈ کر رہے ہوں گے اگر ہم اس طرح ہمیں بلے کا نشان مل جاتا۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی، لیکن اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہا؟ Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? جی، چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ ججمنٹ میں کہاں پہ لکھا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں ان کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا۔ اس کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب نے کیا کہا، ذرا یہ بھی سنیں۔ Inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. جی، آپ نے سنا کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ جو بنیادی لاجک تھا اس ججمنٹ کا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی بلے کا نشان نہیں لے سکتا اور ان انتخابات میں بلے کا نشان کسی کو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی اس چیز سے ہٹتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بلے کا نشان کسی کو مل سکتا ہے تو بنیادی طور پہ آپ اس ججمنٹ کی مخالفت میں جا رہے ہیں۔ تو کافی وہاں پہ بحث ہوتی رہی، بار بار بلے کا ذکر آیا، بار بار 13 جنوری کے فیصلے کا ذکر آیا، اور ایک طرح سے لگا اس طرح کہ یہ جو سارا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، یہ اس وجہ سے اتنا پیچیدہ ہو گیا کیونکہ 13 جنوری کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا اور بحیثیت پارٹی وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکی۔ اب یہ معاملہ آگے چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ لیکن اس سارا جو چکر ہے، یہ جو ساری گفتگو ہوئی عدالت کے اندر بھی اور یہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ایکسرسائز ہے الیکشنز کی ایکسرسائز۔ اور اس میں کون حصہ لیتا ہے؟ اس میں عوام حصہ لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کسی کا رائٹ ہے تو وہ عوام کا رائٹ ہے۔ اس حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا، ذرا یہ بھی سنیں۔ پولیٹیکل پارٹی تھی پی ٹی آئی، اٹ واز کنسسٹنٹلی کمپلیننگ دیٹ اٹ واز ناٹ گیٹنگ فری ہینڈ ٹو کنٹیسٹ دی الیکشنز، لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ وہ کمپلینٹس ہمارے سامنے Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم یہ پریٹینڈ کر سکتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت مسلسل یہ کمپلین کرتی رہی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں بہتر طریقے سے یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا جس طریقے سے دیگر جماعتیں لے رہی ہیں۔ تو اس چیز کا انہوں نے برملا اظہار کیا، اور ایک موقع پہ بیچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ جتنی کمپلینز ہیں جو تحریک انصاف کرتی رہی، یہ معاملہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، جب یہ معاملہ آئے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ میں یہ اپنا سینٹنس کمپلیٹ کروں، یہ بات کمپلیٹ کروں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کدھر جائے گا، کیونکہ یہ سارا معاملہ الیکشن سے جڑا ہوا ہے، اور الیکشن کو اگر آپ دیکھیں تو ایک اور کنٹروورسی اس وقت پوری قوم کے سامنے، اور وہ ہے فارم 45 اور فارم 47 کی۔ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں وہاں پہ بھی فارم 45 اور 47 کا مسئلہ ہے۔ وہاں پہ تینوں سیٹوں کے اوپر نون لیگ کے امیدوار، یعنی 2 نون لیگ کے امیدوار اور ایک ان کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے، اور یہ سارا معاملہ بھی اس وقت ٹریبیونل کے اندر زیر سماعت ہے۔ اب جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں اور دیگر جو دوست ہیں جنہوں نے الیکشن جیتے اسلام آباد سے نون لیگ کے، اور ایک جو غالباً آزاد جیتے تھے اور پھر نون لیگ میں شامل ہوئے، انہوں نے ٹریبیونل
کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے, اس وقت طارق فضل چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے, ذرا یہ سنیے. الیکشنز کے متعلق کوئی بھی شکایت الیکشن ٹریبیونل سنے گا, اور ہائی کورٹ وہ شکایت سننے کی مجاز نہیں ہے. ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی, ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی, اس لیے الیکشن کمیشن بھی ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا, ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتا, اس لیے الیکشن ٹریبیونل مقرر کیے جاتے ہیں. جی آپ نے سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے ہائی کورٹ میں کس لیے گئے ہوئے تھے. الیکشن سے متعلق اگر کوئی بھی درخواست ہے تو وہ ٹرائبیونل سنے گا, وہ ٹرائل کورٹ ہوگی, وہاں پہ شہادت پیش کی جائے گی, وہاں پہ مقدمہ چلے گا. لیکن آپ اسی ٹرائبیونل کے اوپر یہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو بار بار ان سے پوچھی جاتی ہے کہ جناب فارم 45 کہاں پہ ہیں, اور ٹرائبیونل نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ آپ فارم 45 جمع کروا دیں, لیکن ان کی جانب سے اب ٹرائبیونل کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. فارم 45 کے حوالے سے 3 مہینے پہلے تم نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا, ذرا وہ بھی سن لیں. ہم سب کے پاس تینوں حلقوں کے سارے فارم 45 موجود ہیں. جس فورم کے اوپر ہم سے یہ فارم مانگے جائیں گے ہم یہ پیش کریں گے. جی تینوں حلقوں کے فارم 45 موجود ہیں, جس فورم پہ کہیں گے ہم پیش کر دیں گے. اب ٹریبیونل وہی فورم ہے جس کے حوالے سے طارق فضل چودھری صاحب نے خود کہا تھا کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آگے بڑھنی چاہیے, وہاں پہ یہ مقدمہ چلنا چاہیے, وہاں پہ اس کی سماعت ہونی چاہیے. اب وہی ٹریبیونل ان کو کہہ رہا ہے کہ فارم 45 جمع کروائیں, 7 بیان حلفی جمع کروائیں, لیکن وہاں پہ یہ جمع نہیں کروا رہے, اور اب اس کے اوپر عدم اعتماد کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. کچھ دیگر جو سیاسی معاملات ہیں کوشش ہوگی کہ ان پہ بھی کریں. پروگرام کے پہلے حصے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر یہ جو آج مخصوص نشستوں والا معاملہ ہم سپریم کورٹ میں سنتے رہے اور وہاں پہ بہت ساری بحث بھی ہوتی رہی. اب آپ تسلیم کر لیں گے اگر یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دے دی گئیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئیں, آپ کے لیے کوئی ایشو تو نہیں ہوگا یہ؟ نہیں کاظمی صاحب, بات یہ ہے کہ نشستیں پہلے دے دی جاتی ہیں یا اب دے دیں یا بعد میں دے دیں, اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس چیز پہ ہے یا تو قانون بدل لیں. آپ قانون جو بنا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں یا خواہش کے مطابق کرنے ہیں, یا جو کسی کے جی میں آئے وہ بات کر دے اور اس کو اس کی خواہش پوری کر دی جائے. کیا آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ عمران خان صاحب اشتہاری ہوتے تھے عدالتوں کے اور سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں کمرہ عدالت میں موجود ہوتے تھے بغیر ضمانت کے, اور پھر آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اشتہاری ہیں اور عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں. جبکہ میرے لیے قانون یہ تھا کہ مریم نواز شریف یا کیپٹن صفدر پیش ہوں, مگر جب تک نواز شریف پیش نہیں ہوں گے ان کا کیس نہیں سنا جا سکتا. آپ یہ دیکھتے تھے کہ نواز شریف کو قید میں رکھا ہوا تھا اور اس وقت کے عمران خان اور سارے جو ایک پیج پہ تھے پابندی تھی کہ نواز شریف کا ٹکر نہیں چل سکتا, اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. اور جب ایک جج صاحب کے پاس ہم اپنی ریکویسٹ لے کے گئے اور انہوں نے کہا اس میں کون سے بنیادی حقوق سلب ہو گئے نواز شریف کے, نہ بھی ٹی وی پہ آئے تو کیا عرض ہے. آج وہی جج صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. سر میاں صاحب وہی جج صاحب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت گارنٹی دے کہ میاں صاحب کو جیل میں کچھ نہیں ہوگا. جب باہر جانے والا معاملہ ہوا تھا تو ان جج صاحب نے وہ بھی کہا تھا, تو یہ بھی تو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے نا. نہیں میں ایک گزارش کر دوں, مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ میرے لیے کیا الفاظ ہیں, میں نے تو ایک کوٹ کیا ہے کہ دوسرے کے لیے کیا الفاظ ہیں. مجھے یاد ہے سسیلین مافیا, مجھے یاد ہے گاڈ فادر, مگر مجھے یہ بھی نہیں بھولتا گڈ ٹو سی یو. یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر اس کے باوجود میں تو یہ گزارش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں بطور ایک پاکستانی کے کہ انصاف سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے.
اچھا سر، انصاف حالیہ دیتے عرصے وقت میں تو آپ کا یہ گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اب تو میاں صاحب کے مقدمات بھی ختم ہو گئے، اتنی جلدی سے وہ مقدمات ختم ہوئے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 10 ماہ سے، جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں اور رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پہ پابندی تھی، آج خان صاحب بھی میڈیا پہ کہیں نہیں آ سکتے، ان کے اوپر بھی پابندی ہے. لیکن 10 ماہ انہوں نے جیل میں گزارے، اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کیا، اور پھر بھی ان کو عدالت سے انصاف مل گیا سائفر کے مقدمے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہو گیا سائفر والے معاملے میں؟ اچھا، میری ایک گزارش سن لیں. میں تو گزارش شروع میں بھی یہ کر چکا ہوں کہ قانون بدل لیں. قانون یہ بدلیں کہ جب بھی خاص بندہ آئے تو جو اس کی ضرورت ہو، جو اس کی خواہش ہو، فیصلہ وہ آنا چاہیے. اور میرے جیسے، آپ جیسے لوگوں کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. جو قانون ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا قومی راز یا جو ریاست کے راز ہوتے ہیں ان کو اس طرح پبلک کرنا جائز ہے؟ تو بالکل انصاف ہوا ہے. اور اگر یہ قانون ہے کہ وہ راز پبلک نہیں کیے جا سکتے تو پھر میرا رائے مختلف ہے. مگر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب یہ کہا جاتا، مجھے یہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ سائفر پہ سزا کیوں ہوئی اور بری کیوں ہوئے. مجھے یہ بھی اعتراض نہیں ہے عدت پہ سزا کیوں ہوئی اور بری کیسے ہوں گے. مجھے یہ بھی کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ وہ خاص آدمی ہیں. اور میں عطر کاظمی صاحب یہ بالکل ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں کہ موصوف کو عالمی قوتوں کا جو ہے وہ سہولت کاری موجود ہے. اور میں اپنے اداروں میں بیٹھے لوگوں سے یہ ایک گزارش کرنے میں حق بجانب ہوں کہ کم از کم پبلک کو بتا دیا جائے کہ کہاں سے مجبوریاں ہیں اور کیا دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ سر آپ بار ریاست کو بھی انصاف نہیں سہولت ملتا. کاری کا آپ ذکر کرتے ہیں اور اکثر آپ ذکر کرتے ہیں، یہ سہولت کاری اب کہاں سے ہو رہی ہے؟ اب تو دیکھیں نا، اتنے زیادہ مقدمات ہیں، ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا، کہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے؟ اگر باہر سے کوئی دباؤ ہے تو حکومت آپ کی حکومت ہے، اداروں سے آپ کیوں ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ اپنی حکومت سے کہیں، بتایا جائے کہ کون سے وہ سہولت کار ہیں جو عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. دیکھیں کاظمی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ کیسی حکومت ہے یا کیسی حکومتیں ہوتی ہیں کہ 2/3 اکثریت رکھنے کے باوجود بھی آپ اپنا جائز دفاع بھی نہیں کر سکتے. آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے لندن پلان جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آڈیو ویڈیو مختلف ججز کی آتی ہیں اور آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی سزا جزا نہیں ہو سکتی. مگر آپ یہ بتا دیں کہ کیا 6 ججز صاحبان جو ہیں انتہائی قابل احترام، وہ خط لکھتے ہیں تو اس پہ از خود نوٹس ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جو جسٹس اعظم صاحب تھے، انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا تو میرے انتہائی قابل احترام یہی جج صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ میں بلا لیں اور باہر جانے پہ پابندی لگا دیں. انہوں نے وہ جسٹس رانا شمیم کی آپ بات کر رہے ہیں سر، بار معافی مانگی. رانا شمیم صاحب کی بات کر رہے ہیں. رانا شمیم صاحب نے جو لندن سے ایفیڈیوٹ وہاں سے نوٹرائزڈ کروا کے لندن سے بھیجا تھا کہ مجھے ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو ضمانت نہیں دینی، وہ والا سارا معاملہ کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی. جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک وٹنس کو آپ بجائے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، آپ اس پہ جس طرح برستے ہیں اور جس طرح پھر اس کو ECL پہ ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج 6 ججز انتہائی قابل احترام، اور وہ بھی قابل احترام تھے رانا شمیم صاحب، ان کا نوٹس ہوتا ہے، اس پہ کنٹیمپٹ لگتی ہے؟ یہ ساری چیزیں پھر کاظمی صاحب ذہن میں رہنی چاہیے اور قوم کے تو ذہن. اچھا سر، آپ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اور بالکل بجا طور پہ کہتے ہیں، ماضی میں نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہوئی،
جس طرح مقدمات چلائے گئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی بھی گلے شکوے کرتی رہتی ہے، آج اس سائیکل سے تحریک انصاف والے گزر رہے ہیں. یہ فیز بھی جس طرح آپ کہتے ہیں نا پرماننٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ آپ کو بھی ان حالات کا سامنا ہو. تو حالات اس چیز کا تقاضا نہیں کرتے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، کم از کم آپس میں اس معاملے کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کوئی پرنسپلز اپنے سیٹ کریں. نہیں، جس طرح آپ سائیکل کا ذکر کر رہے ہیں نا، جی تو وہ سائیکل تو سب کے لیے آج بھی اسی طرح ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے 21 اکتوبر کے بعد جو عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہوا 6 سال بعد، اس پہ کہا گیا یہ اسپیڈی ٹرائل ہے، یہ فاسٹ ٹریک پہ انصاف. یہ نہیں کہتے تھے کہ بے انصافی ہو رہی ہے یا ان کو کوئی فیور کی جا رہی ہے، یہ کہا جاتا تھا کہ انصاف بڑے فاسٹ ٹریک پہ ان کو دیا جا رہا ہے. انصاف تو حالانکہ فاسٹ ٹریک پہ ہی ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے، مگر کیا آج جو ٹریک چل رہا ہے وہ تو فاسٹ سے بھی آگے ہے. آج کیوں نہیں لاڈلا کہا جاتا؟ تو پر سر ان کے تو دیکھیں نا مقدمات میں ضمانت وغیرہ بھی ہو جائے یا مقدمہ ختم بھی ہو جائے، پھر بھی بہت سارے باخبر لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو رہائی نہیں ملنی، کیونکہ اس وقت جس قسم کا ان کا بیانیہ ہے اس کی قطعاً پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ اس وقت سسٹم جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے، اگر ماضی میں آپ کے خلاف تھا تو. کیا نہیں میری کاظمی صاحب، پھر یہ کیا سن لیں کہ 21 اکتوبر کے بعد جب نواز شریف کے مقدمے ختم ہو رہے تھے 6 سال بعد، یہ بھی ذہن میں رکھا چاہیے کہ 6 سال بعد، آج 6 ماہ بعد وہ 6 سال بعد ختم ہو رہے تھے، تو کیا اس وقت یہ کہا نہیں جا رہا تھا کہ بھلے نواز شریف بری ہو جائیں مگر نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بنے دیا جائے گا؟ کیا یہ اس وقت باتیں نہیں ہوتی تھیں؟ کیا یہ اس وقت کہا نہیں جاتا تھا کہ جو چاہیں جتنی مقبولیت نواز شریف کی ہو جائے مگر نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے؟ آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کو جان کے ہروایا گیا، نواز شریف صاحب کو جان کے ہروایا گیا ان الیکشنز کے اندر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مطلوبہ تعداد میں میجورٹی نہیں دلوائی گئی؟ نہیں میں سمجھتا کہ ہوں، مجھے تو یقین ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ان انتخابات میں. میں بالکل کلیئر ہوں کہ دیکھیں اس کے لیے عمران خان کے لیے سہولت کاری 2 سال سے ختم نہیں ہوئی تھی جب سے عدم اعتماد ہوا ہے، بلکہ بڑی تھی. اور پہلے ایک پیج تھا، پیج پھٹا تو سہولت کاری شروع ہو گئی، اور جب سے سہولت کاری ہے وہ کسی نہ کسی ادارے میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے جاری رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ کیسی ہوا تھی، یہ کیسا ویو تھی، یہ کیسا انقلاب تھا کہ سندھ کے اندر آتا ہے تو پیپلز پارٹی جیتتی ہے، خیبر پختونخوا جاتا ہے تو پی ٹی آئی جیتتی ہے، اور بلوچستان جاتا ہے تو ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہمیشہ وہاں آتی ہے وہ رہتی ہے، مگر پنجاب آتا ہے تو جیت کو بھی مشکوک کر جاتا ہے. ویسے سر دیکھیں یہ آپ کی دیکھ رہے پنجاب میں مریم بی بی کی حکومت ہے، وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، تو پھر سازش کس نے کی ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب نے بڑے میاں صاحب کے خلاف سازش کی ہے؟ اگر کسی نے سازش کی ہے تو ان کرداروں کو سامنے لے کے آئے نا حکومت. چلیں اس طرح کہہ لیتے ہیں، اگر جو آپ نے چاروں صوبوں کی حکومتوں اور مرکز کی حکومت کو گنوایا ہے، اگر یہ اسی طرح میرٹ پہ اور فیئر فری الیکشن کے نتیجے میں یہ حکومتیں بنی ہیں، تو میں یہ مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ یہ بالکل مرکز میں اور صوبے میں یا صوبوں میں حکومت جو ہے عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، نواز شریف کا راستہ نہیں روکا گیا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب خیبر پختونخوا میں تو ٹھیک آئی ہے مگر پنجاب میں حکومت بنا کے دی گئی ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ نواز شریف کا راستہ روکا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، بریفلی بتائیں طارق فضل چودھری صاحب کا معاملہ جو ٹریبیونل میں گیا ہوا ہے اسلام آباد کی سیٹوں کے حوالے سے، فارم 45-47 والا، آپ خود بھی تحفظات کا اظہار کرتے رہے، تو آپ کی کیا یہ پارٹی پالیسی ہے ٹریبیونلز کے اوپر عدم اعتماد، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذاتی ان کا فیصلہ ہے طارق فضل چودھری صاحب اور جو دیگر ایم این اے صاحبان ہیں اسلام آباد کے؟ نہیں دیکھیں، کینڈیڈیٹ کا اپنا اختیار بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. میں اپنے حلقے کی جب بات کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا
وہ فارم 47 اور فارم 45 آج تک مجھے ملا ہی نہیں ہے, اور فارم 47 پہ رزلٹ اناؤنس ہو گیا تھا اور نتیجہ 3 دن بعد دیا جا رہا تھا, تو 7 بجے 8 تاریخ کو میرا تو حلقے کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل سٹینڈ کرتی ہیں, مگر اس میں سے جو اپنی مرضی کا نتیجہ وہ نکال لیتا ہے اور دوسرے کو. تو میاں نواز شریف صاحب کے سازش کے خلاف بھی سازش ہوئی, میاں جاوید لطیف صاحب کے خلاف بھی سازش ہوئی, لیکن جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, ذرا 10 سیکنڈ ہے میرے پاس, اس کے حوالے سے بتائیے کہ وہ اس حکومت کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت کے خلاف سازش ہو سکتی ہے, تو ایک ارینجمنٹ جو حکومت 8 فروری کے بعد معرض وجود میں آئی مرکز میں, تو پھر آپ اس کے بارے میں میرا خیال کہنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. سر ارینجمنٹ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ میری ایکسکریت نہیں تھی, مجھے حکومت بنانے کا بار بار کہا گیا, بلکہ مجبور کیا گیا, تو یہ ارینجمنٹ ہے اور کیا ہے. مجبور کس نے کیا سر؟ سیاسی اتحادیوں نے مجبور کیا؟ عطر کاظمی صاحب نے کافی مجبور کیا مجھے. اچھا, ہماری تو خواہش ہے سر کہ آپ دوبارہ حکومت میں آئیں, جیت کے آئیں اور منسٹر بھی بنیں, اور اب تب جو ہے ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. ہم اسی کے لیے آپ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ بار بار آئیں اور آ کے ہم سے گفتگو کریں. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت تو ایک چھوٹی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. مندوخیل صاحب, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جھگڑا صاحب, ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ ہفتہ کافی اچھا ہے آپ کی جماعت کے لیے. ایک تو آپ کے جو چیئرمین ہیں ان کو بریت ایک طرح سے ہو گئی ان کی, شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے اس مقدمے میں بری ہو گئے. دوسرا آپ کا جو سیکٹریٹ سیل ہوا تھا اسلام آباد میں, وہاں سے بھی فیصلہ آ گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو ڈی سیل کرنے کا آرڈر آ گیا. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ شکر ہے آپ نے ریلیف کا لفظ نہیں استعمال کیا. یہ مجھے کافی تنگ کرتا ہے کہ جب تھوڑا سا ہمارا عدالتی نظام جاگ جاتا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ ریلیف کا لفظ استعمال کرتا ہے, اور جب ہم یہ فریمنگ اس کو دیتے ہیں نا, تو پھر ہم جو یہ عدالتی نظام کو توڑ مروڑ رہا ہے اس کی فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. تو میں تو یہی دیکھتا ہوں جتنے عدالتی نظام کو آزاد کر دیا جائے گا اتنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو انصاف ملے گا. یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے. پر دیکھیں جہاں سے انصاف ملا ہے وہی معزز چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے حوالے سے آپ کی جماعت بار بار تحفظات کا اظہار کرتی رہی, اور بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ ایسا نہ کریں, عدالتوں کے سامنے آپ کوئی چیز رکھیں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. نہیں, میرے خیال میں اگر ہم مناسب طریقے سے بھی بات کریں نا, ہاں یہ فیصلہ ایک آیا ہے, ایک بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ آیا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس گڈ. بٹ شاید یا چلے میں سوال کے طور پہ فریم کر دیتا ہوں کہ کیا یہ اس لیے تو نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بیشتر ججز ہیں, جب اس نے پریشر کے اگینسٹ پش بیک کیا ہے, جو ان کا خط تھا, 6 ججز نے خط سائن کیا تھا, میرے خیال میں حسن اورنگزیب صاحب بھی جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں کہ وہ ایک آزاد جج ہیں, ان کے ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے ہیں, ان کے ہمارے پرو بھی فیصلے آئے ہوئے ہیں, تو شاید اس کی وجہ سے چیف جسٹس آپ کہیں جو اوورآل جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. اچھا قادر مندوخیل صاحب, اس فیصلے کو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کو آپ اپنے لیے ایک سیاسی جھٹکا محسوس کرتے ہیں, سیاسی طور پہ اس سے آپ کو نقصان ہوا ہے, یا پھر آپ اس کو سیاست کی فتح سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ایک سیاسی لوگ ہیں, اگر ان کو انصاف ملا ہے تو ہمیں اس میں خوشی ہے؟ میرے خیال میں اچھا ہوا کہ چیف جسٹس اور ان کی بینچ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے, اور میں جسٹس اورنگزیب صاحب گلحسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے واقف ہوں. ان میں کیس میں نے چلا ہے, جس طرح پروسیکیوشن سر جھکا کے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, اور شاید اس کیس میں اگر میں نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, لیکن پروسیکیوشن اتنی بزدل ہے ہوتی ہے کہ وہ میں نہیں کہتا ہوں, بہت سارے جو پروسیکیوشن ہے یا سرکاری وکیل ہے وہ تو 2,000 روپے میں بکتے ہیں, اور کچھ پروسیکیوشن بھاؤ میں آ جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اچھا ہو گیا کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے, کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے
پی ٹی آئی کی وکلا نے پورے ایک پرجوم پریس کانفرنس کی ہے اور اسی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. اور پھر ان کے ترجمان رؤوف حسن صاحب نے جو ان کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ شاید دہرائی نہیں بھی جاتی ہے. تو آپ ریلیف کو لیکن اتنے زیادہ خوش نہیں ہو کیونکہ آگے سپریم کورٹ بھی موجود ہے اور ہم کوئی نہیں چاہتا ہے کسی کے ساتھ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا لے, مگر قانون اپنا راستہ اپناتے ہیں اور اگر ایک عدالت سے ریلیف مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بے گناہ ہے یا وہ بری ہو گیا. اچھا سر, ویسے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جانا چاہیے حکومت کی جانب سے, اور سائفر کا جو مقدمہ تھا وہ ایک سنجیدہ مقدمہ ہے اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا عمران خان نے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت نے چیلنج نہیں کیا ہے, میں پیپلز پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں کہ اپنا سا رکن کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, اگر حکومت نے چیلنج نہیں کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے پیش کی ہے کہ کیس بڑا خطرناک ہے, پاکستان کی سالمیت اور ان کی بنیادوں کو ہلایا گیا اور اس میں وہ ناکام ہوتے ہیں اور چیلنج نہیں کرتے یا ان کی پروسیکیوشن اسی طرح دوغلاپن کا مظاہرہ کرتے, تو میں کہتا ہوں حکومت کو حکومت بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یا تو آپ اس طرح کیسز نہ بنائیں, یا تو آپ عوام کو گمراہ نہ کریں, یا آپ اپنے کیسز کو اپنے سرکاری وکیل کو تھوڑا لگام دیں اور ان کو تھوڑا سا سر پہ ہاتھ پھیرے کہ بھیا 2,000 روپے نہ لیں, نہ کسی جج کے پریشر میں آئے, آپ قانون کے مطابق کا مقدمہ لڑیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, پروسیکیوشن میں اچھے لوگ بھی ہیں, مگر ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو 2,000 روپے میں بکتے ہیں. اچھا تیمور جھگڑا صاحب, ایک چیز جو بار بار آپ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر بڑے فریولس قسم کے کیسز بنے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کل کے پی اسمبلی کے اندر بڑی پرجوش تقریر کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹے مقدمات بنائے ہم ان کا یہ کر دیں گے, ہم ان کا وہ کر دیں گے. تو خیبر پختونخوا میں جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے, جو آپ لوگوں کی جماعت بار بار کہتی تھی, جنید اکبر کو نون لیگ والے تو پنجاب میں تو نہیں گھسیٹ رہے تھے, خیبر پختونخوا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جایا جاتا تھا, تو وہاں پہ جو جھوٹے مقدمے بنے تھے وہاں پہ آپ کی حکومت نے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جو آپ وفاق میں آ کے جو ہے سب کچھ ٹھیک کریں گے؟ حکومت کا سوال تو حکومت سے کریں نا, باقی میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا. اچھا آپ تو حکومتی جماعت کے ہیں نا, وہاں پہ تو آپ حکومت میں ہیں نا. حکومتی جماعت کا ہوں, حکومت میں ابھی میرا کوئی رول نہیں ہے اور کافی اپنے آپ کو انجوائے بھی کر رہا ہوں, آزاد ہو جاتا ہے بندہ. پھر تو آپ کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں نا اپنی حکومت کے اوپر اگر آپ جو ہے. میں جب فائنانس منسٹر تھا تو سب سے زیادہ جو اف یو لائک آرگیو کیا تھا خیبر پختونخوا کے حق کے لیے, ایک قسم کی کرٹیسزم ہی کہہ دیں وفاقی حکومت کے ساتھ, تو میں نے کیا تھا حماد اظہر کو, عمر ایوب کو, شوکت ترین کو, حفیظ شیخ صاحب کو, ان سب کو, اسد عمر صاحب کو, ان سب کو صرف خط نہیں صوبے کے انٹرسٹ پہ ایک لائن ڈرا کرتے تھے. بہت جو ہے وہ پارٹی کے اندر سے پریشر آتا تھا کہ کیوں کر رہے ہیں, لیکن جب آپ ایک حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پھر آبویسلی آپ اس حکومت پہ باؤنڈ ہوتے ہیں. دو باتیں میں کہوں گا, ایک سائفر کے ٹرائل پہ, دوسرا آپ نے جو کے پی کا کہا. دیکھیں سائفر کا ٹرائل, آئی ایم سوری, یہ بار بار ثابت کرتا ہے آپ پولیٹیکل کیسز بنائیں گے, پولیٹیکل کیسز کے دو نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو وہ کیس سٹینڈ نہیں کرے گا, دوسرے جن کیسز میں دم بھی ہوتا ہے نا, جیسے اگر آپ پاناما کا پورا سکینڈل لائیں, پاناما کا آج تک جواب نہیں ملا, لیکن نواز شریف نے بڑا ایفیکٹو بیانیہ بنا لیا کہ مجھے تنخواہ نہ لینے پہ لیا ہے. یہ کبھی اس نے نہیں کہا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں, کہ ڈیوو کے موٹر وے سکینڈل سے پرپرٹڈلی جو پیسہ باہر لیا گیا ہے کہ موسٹ لائکلی اس وقت سے یہ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں, لیکن انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا. ہم چوروں کو ایک ایگزٹ روٹ دے دیتے ہیں. سائفر اگر آپ وہیں پہ سائفر کے مقدمے کی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی, جب ہم یہ بات دیکھ لیں کہ ایک آزاد ملک ہونے کے ناستے, چاہے آپ عمران خان نے جو کیا نہ کیا اسے اگری کریں نہ کریں, جب کسی فورن ڈپلومیٹ نے آپ کے ڈپلومیٹ کو کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ رزلٹ آنا چاہیے, پاکستان کا وزیر اعظم بدلنا چاہیے, ہمارے تعلقات ادروائز خراب ہوں گے, اس کو آپ مداخلت کہیں, اس کو آپ جو ہے وہ سازش کہیں, اس کو آپ جو بھی کہیں, یہ ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے.
اگر یہ سٹانس کوئی فورن ڈپلومیٹ عمران خان کے اگینسٹ لے, زرداری کے اگینسٹ لے, نواز شریف کے اگینسٹ لے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائفر کے مقدمے کا فیصلہ ہے یہ آپ کے جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو تھا اس کی بھی جیت ہے, اور دوسرا یہ سارے جو سائفرز تو ہم نے سنا تھا کوئی پیلے رنگ کا بھی ہے کوئی نیلے رنگ کا, یہ تمام سائفرز سے خان صاحب چھوٹ گئے کہ ابھی بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ پھر یہ دیکھ لیں, اگر ایکچوئل ایشو ہوتا سائفر میں, میرے سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیں یہ تو اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ خان صاحب نے سائفر گھمایا نہیں, کمزور فریمنگ تھی. کمزور فریمنگ اس لیے ہوگی کیونکہ اس سے کوئی بہتر فریمنگ مل نہیں سکی ہوگی چارجز پریس کرنے کی. پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, ایک انٹریکشن ہوئی ہے ڈپلومیٹک کمیونٹی میں, انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ پاکستان کے عوام کو کہیں. بائی دا وے the prime minister before this who did this was ذوالفقار علی بھٹو, رائٹ. 77 میں میرے خیال میں جو ہے وہ کیا تھا راجہ بازار میں کوئی جو ہے کاغذ لے رہا تھا, ہینری کسنجر کا خط لے رہا تھا. اچھا, تو پہلی چیز. دوسری چیز یہ, اگر پھر آپ دیکھ لیں کیس کی بنیاد کیا تھی, تو اعظم خان 1 مہینہ غائب ہو گئے, ٹھیک ہے, جبری گمشدگیوں کے سیزن میں وہ ایک وکٹم بن گئے, اور وہاں سے جو ہے وہ ان کا ایک بیان بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا کہ یہ اسٹیٹ وٹنس تھے. بعد میں نہ وہ اسٹیٹ وٹنس رہے, لیکن جب آپ نے پرنسپل ایکٹر کو اگینسٹ دا لا جو ہے وہ غائب کر دیا, موسٹ لائکلی کہ اس سے بیان دلوائیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیس ویسے ہی کمزور تھا. اچھا, مخصوص نشستوں کے اوپر بھی میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور مندوخیل صاحب پہ بھی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, وقت ہو ایک چھوٹی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. اچھا قادر مندوخیل صاحب, وہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی ہیں اور کوئی ایسی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کو دے دی جاتی ہیں, کیونکہ یہ معاملہ بھی بار بار جج صاحبان نے کوشچن کیا کہ اینڈ آف دا ڈے یہ لوگ تو تحریک انصاف والے ہیں, سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ ان کو آزاد لڑنا پڑا, تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے؟ دیکھیں, میں تو آپ کو ایک قانون کی طالب علم کے حیثیت سے کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سارا انکوں پہ, اور اگر آپ میری رائے لے رہے ہیں تو زیادہ سٹرونگ کیس یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ملے بجائے سنی اتحاد تحریک کو, کیونکہ سنی اتحاد تحریک خود ایک ڈمی پارٹی ہے, اور پلس یہ کہ انہوں نے وہ لسٹیج اور ٹائم کے اندر جمع کرنے کی ریزرو سیٹ اور اقلیت کے لیے وہ جمع نہیں کی ہے. تحریک انصاف جمع کر چکی تھی, اسے سمبل چھینا گیا, اس وجہ سے وہ بیچ میں رہ گئی ہے. تو میرے حساب سے جو میری ویوز ہے تو تحریک انصاف زیادہ سٹرونگ ہے بنسبت سنی اتحاد تحریک. ٹھیک ہے. اچھا تیمور سلیم جھگڑا صاحب, آج عدالت میں ذکر ہوا کہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو کس نے روکا تھا, وہ بلے کا نشان اپلائی کر سکتے تھے, آپ نے بھی الیکشن لڑا, آپ نے بلے کا نشان کیوں نہیں اپلائی کیا؟ کبھی کبھی مجھے ویسے یہ آج کی ٹرانسمیشن دیکھتے ہوئے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ ہم پریکٹیکل کسی اور دنیا میں رہ رہے تھے, اور وہ انگریزی میں ایک ٹرم ہے نا آئیوری ٹاورز, کہ لوگ کبھی کبھی جو ہے وہ بادلوں میں رہتے ہیں تو ان کو شاید حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. پہلی چیز تو یہ کہ 2 شرمناک فیصلوں کی وجہ سے جو پاکستان کی تاریخ کے کالے فیصلوں میں لکھے جائیں گے, ایک یہ بیٹ کا فیصلہ اور دوسرا آروس کا فیصلہ, جس میں جوڈیشری کے بجائے بابوز کو جو ہے وہ لگا دیا گیا. اس سے بابوز بھی بدنام, اس سے جوڈیشری بھی بدنام, اس سے الیکشن بھی کا بھی بیڑا غرق, اور اس سے جس پہ الیکشن کے ریگنگ کا الزام لگ رہا ہے ان کی ریپیوٹیشن کو بھی جو ہے وہ بڑا دھچکا پہنچا. وہ تھا یہ آروز والا فیصلہ, جس پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات جو ہے وہ ہو رہی تھی, میرے خیال میں عمیر نیازی پہ, کیونکہ ان کی یہ پٹیشن تھی. دیکھیں, آپ اس ریزروڈ سیٹس کے ایشو کو جس اینگل سے بھی دیکھیں, نمبر 1 یہ کسی اور کی تو نہیں بنتی, اور یہ میں قادر مندوخیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایفیکٹولی یہ کہا, اور نمبر 2 یہ اسی پارٹی کی بنتی ہیں, اس کو آپ پی ٹی آئی کہیں, اس کو آپ سنی اتحاد کاؤنسل کہیں. پہلی چیز, آج ایک آپ نے بلے کا نشان اپلائی کیوں نہیں کیا یہ تو بتا دیں. وہ بھی بتا دیتا ہوں, آزاد تو اور وہ بھی بتا دیتا ہوں, اور 1 منٹ مانگوں گا. مجھے خیال ہے اتفاقاً اس وقت میں یہ سن رہا تھا تو مجھے خیال آیا, پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے آروز کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بلے کا نشان تو آپ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ پی ٹی آئی بین ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ فریمنگ تھی پہلے سے. وہاں پہ میں دیکھا یار کوئی چیز جو ہے وہ بلے کی طرح ہوگی تاکہ لوگ ایسوسیٹ کر سکیں. وکٹ کا سمبل تھا. میں نے کہا جی وکٹ چھوڑیں, آپ ریکٹ بھی نہیں لے سکتے جو چیز سپورٹ سے ایسوسیٹڈ ہے. چونکہ عمران نے کہا یہ کہاں پہ لکھا ہے, قانون نہیں جی آرڈر ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر کوشش میں یہ کر رہا تھا کہ اپنے ایم این اے ارباب شیر علی کے ساتھ ہمارا سمبل ایک ہو.
کہ پریکٹیکلی تو ہمیں پتہ تھا کہ ابھی یہ انہوں نے نہیں دینا, تو ہم نے ٹریفک لائٹ چوز کیا. تو یہ بھی آرڈر ہے کہ آپ کو اور ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کو ایک سگنل نہیں مل آپ کو بتاتا تھا, یہ آر او بتاتا تھا. تو وہ بھی, تو اس نے کہا آپ کچھ اور لے لیں, میری زندگی نہ مشکل کریں. تو کہا یار آئی ایم سوری, اور میں نہیں لے سکتا. میں نے ریٹن اپلیکیشن دی ٹریفک لائٹ کی, نے کہا آپ نہ دیں, اس نے نہیں دیا. وہ پھر کورٹ سے ریورس کرنا پڑا. اور اس میں یہ باقی سارا کچھ ہم جو ہے وہ بھول گئے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ پنجاب میں تو بالخصوص جو جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے امرتسر سے پولیس آ گئی ہے اور وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ پہلے پھاڑ رہی ہے, پھر سب کے سب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کے تھرو جو ہے وہ ہمیں ریورسل کرنی پڑی. اگر آپ ریزروڈ سیٹس کی بات جو ہے وہ کر لینا, کس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں, پہلی چیز تو یہ کہ ایک وقت میں چیف جسٹس صاحب نے آج کہا, اور بالکل ٹھیک کہا میرے خیال میں, کہ دیکھیں ہمیں آئین کے ساتھ کریٹیو نہیں ہونا چاہیے, یعنی لیٹر آف دا لا دیکھتے ہیں. تو مجھے کوئی بھی بتا دے, آپ ہی بتا دیں, مندو خیل صاحب بتا دیں, کہاں پہ لیٹر آف دا لا, کانسٹیٹیوشن میرے خیال میں آرٹیکل 51(6)D اور E میں یہ لکھا ہے کہ کوئی پارٹی الیکشن لڑے گی تو وہ ریزروڈ سیٹس کے لیے ایلیجیبل ہوگی, یہ کہیں پہ نہیں لکھا. اور دوسری چیز, اس کے دو پریسیڈنٹس بھی ہیں اور وہ لاجیکل ہیں if you want to go down this route. پہلا پریزیڈنٹ تو یہ ان جنرل لیٹس سے کہ پیپلز پارٹی کے 70 سیٹ ہوتے ہیں اور انہیں 20 انڈیپینڈنٹس جو ہے وہ مل جاتے ہیں, تو ان کو اس 20 انڈیپینڈنٹس کے ریزروڈ سیٹس کا کوٹا ملتا ہے. ان 20 نے تو پیپلز پارٹی کے نام پہ ووٹ نہیں لیا نا, یہاں پہ تو پی ٹی آئی سنی اتحاد کاؤنسل کے سارے انڈیپینڈنٹس نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا. تو آپ کہتے ہیں ووٹ جو ملنا چاہیے. نہیں, ایک اور چیز بھی ہے, پریزیڈنٹ ہے, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے, شاید پاکستان میں جو پاور کوریڈورز ہیں اسلام آباد کے, لاہور کے, وہ کے پی کو پاکستان کا حصہ اس طریقے سے نہیں سمجھتے. یار 2019 میں الیکشن ہوا تھا فاٹا کا, 3 ادر انڈیپینڈنٹس جس میں یہ شاجی گل افریدی, باپ پارٹی میں, وہ باپ پارٹی نہیں انڈیپینڈنٹس جیتے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے باپ پارٹی جوائن کیا تھا, اور باپ پارٹی نے تو خوابوں میں بھی خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں کیا تھا. ان کو اگر ان کو مل سکتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پریسیڈنٹ ہیں. پروٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا, کیونکہ اگر انہوں نے ایک پارٹی جوائن کر دی تھی 3 دن میں جو قانون کہتا ہے, بات ختم. ٹھیک ہے. اچھا قادر مندو خیل صاحب, ایک تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے فارم 45 اور 47 کا, اب ٹریبیونل اس کو سن رہا تھا اسلام آباد میں مقدمے کو, اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا نون لیگ کے جو ایم این اے حضرات ہیں ان کی جانب سے. آپ کو بھی کوئی عدم اعتماد ہے اس سارے معاملے کے اوپر, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میرے تو ذاتی عدم اعتماد الیکشن کمیشن پر ہے, اور میرے حلقے کے آرو جو آج میں نہیں بول رہا ہوں ہارنے کے بعد یا ہروانے کے بعد, یہ الیکشن سے 1 مہینے پہلے میرے سپیچ, میرے اپلیکیشن, میرے ساری ویڈیو موجود ہے. دوسری بات کہ تیمور جگڑا صاحب جو نشان کی بات کرے, مجھے باقی پاکستان کا نہیں پتا, کراچی کا خاص طور پہ میرے حلقے کا ان 242 کا ان کی صوبائی اور قومی دونوں کا نشان ٹیبل تھا. میرے خیال میں کسی نے نہیں بتایا کہ اس کو الگ الگ بننے کے اوپر پریشر ڈالا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سارے جو سلسلہ جاری ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے اوپر آج کی تاریخ تک پابندی نہیں لگی ہے. ٹھیک ہے, اس سے سمبل ضرور چھینا گیا, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن کے بعد سارے ان کے بیانے بھی یا صوبائی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب وہ, کیونکہ الیکشن کمیشن کے لسٹ میں پی ٹی آئی موجود ہے, وہ شمولیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا, جو بار بار آج آبزرویشن بھی آ رہی تھی, ڈسکشن بھی ہو رہا تھا ججز صاحبان کے درمیان, یہ ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے, اور لیکن ایک چیز تو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, جہاں تحریک انصاف نے یا خود عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف کی درخواست دی ہے کہ بھائی مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے. ان کے جتنے لوگ میرے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں سب یہ کھلم کھلا کہتے ہیں ہمیں چیف جسٹس کے اوپر, اور بعضوں نے تو جو سیکنڈ پوزیشن ہے جسٹس منصور علی شاہ, ان کے اوپر بھی نہیں ہے. اب قانونی بات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں, ٹوٹل اس وقت 13 ججز ہے, 13 میں سے چیف جسٹس کی جو اختیار ہے وہ اتنی ہے جو آخری جج کا ہے, یعنی 13 میں سے 7 ججز نے جس طرف فیصلہ کر دیا ہے, باقی 5 جو نا اس کی کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, چیف جسٹس ایک آدمی ہے,
تو یہ باقی 12 ججز جو ہے نا وہ ان کو تو فیصلہ کرنے دیں. بالکل صحیح بات ہے. یا تو آپ کو معلوم ہے کہ خلاف آیا ٹھیک ہے, اس وجہ سے نہیں بالکل وقت کی کمی ہے مندوخیل صاحب, لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ معزز عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, فیصلے کا انتظار کریں, جو بھی فیصلہ دے گی پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, سب کو اس کو ماننا چاہیے. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.